اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ القاریہ کھرکھرانے والی، مل قاریہ کیا ہے کھرکھرانے والی، وما ادراک مل قاریہ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کھرکھرانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، وتکون الجبال اور پہاڑ رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما الحاویہ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ دہکتی آگ ہے۔ سورہ القاریہ یہ سورت بھی عامتاً مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ قاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، القاریہ۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں جس کو قرآن نے الگ الگ جگہ پر ذکر کیا ہے، یہ قاریہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں باس بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ ہمارا تقدیر کا مسئلہ ہے اس میں، کہ اگر آدمی کے پاس باس بعد الموت اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین اور اعتقاد کامل طور پر ہو تو پھر وہ بندہ گناہوں کی طرف جانے سے رکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کی شروعات بھی اسی طرح کی، القاریہ کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تو جانتا ہے کیا ہے؟ جیسے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو پوچھتا ہے منے اڑکھیت، تو منے اڑکھیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو تاکید کی، اصل میں وہ دنیا والوں کی اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس اعتبار سے اپنے ظالم ہونے کے ناطے، اپنے بڑے ہونے کے ناطے یا کسی کا طریقہ بتلاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کس طرح مجھے جانتا ہے تو میں کون ہوں، میرا تعلق کہاں سے ہے، کس گھرانے سے میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان کروانا ہے قیامت کی، ڈائریکٹ نہیں کہ قیامت ایسی چیز ہے۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کون ہے کھڑکھڑانے والی، اس کا عالم کیا ہوگا کھڑکھڑانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر دنیا کی طاقت کا علم ہمارے پاس آ جائے تو آدمی کو اگر پتہ چلے کہ بائی پاس پر 1000 روپے ہیلمٹ کی فیس لیتے ہیں تو کوئی بندہ بغیر ہیلمٹ کے جائے گا نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہاں پر 1000 روپے دینے پڑیں گے۔ یہ اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ میں کتنا بھی بڑا آدمی ہوں مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں وہ لوگ۔ یہ پہچان اس کو ہو چکی کہ یہ چیز ہے، 1000 روپے میری جیب سے جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی بندے کی پہچان ہو جائے تو آدمی ڈرتا ہے کہ اس آدمی سے پالا پڑنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو پہچان ہو جائے تو آدمی سمجھ جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ امام ربیعۃ الرائے یہ استاذ ہے امام مالک کے، امام ربیعۃ الرائے، ان کے باپ کا نام ہے فرخ۔ تو فرخ نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ حمل کی حالت میں ہے، اب بچہ جننے کی تیاری میں ہے، تو بادشاہ کا حکم آیا امیر المؤمنین کا کہ جہاد کی مہم کے لیے نکلنا ہے، چلو جاتے ہیں۔ تو اپنی بیوی کے پاس گئے کہ حکم آیا ہے اور میں جا رہا ہوں، 30,000 دینار یا درہم دو میں سے ایک چیز اپنی بیوی کو دی کہ پیسے پکڑ، اب میں جا رہا ہوں۔
معلوم نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے شہادت ہو جائے۔ اگر واپس آیا تو یہ 30,000 کا حساب لینے والا ہوں، اور نہیں آیا تو پھر تو اس کو امانت داری کے ساتھ اس کو خرچ کرنا۔ یہ دے کر کے وہ چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 27 سال تک واپس آنے کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ 27 سال کے بعد واپس آئے تو مدینہ کی گلیاں تبدیل ہو چکی تھی، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، پتہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میرا گھر کدھر ہے، تو اندازہ تخمینے سے اور اندازے سے انہوں نے یہ پتہ کیا کہ شاید یہ میرا گھر ہے، اور یقین ہو گیا کہ یہی میرا گھر ہے۔ تو جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو ایک آدمی باہر آیا، اور یہ فرخ گھر کے اندر جانے لگا۔ تو اس آدمی نے کہا بیوقوف، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، چھٹی بھی نہیں لیتا اور گھر میں چلا جاتا ہے، بغیر اجازت کے گھر میں جانا جائز ہے؟ تو کہا میرا گھر ہے، فرخ کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا گھر ہے۔ تو دونوں میں لڑائی ہو گئی، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ تو اڑوس پڑوس والے لوگ بھی جمع ہو گئے، بیوی گھر سے باہر آئی تو پوچھتی ہے کیا لڑائی؟ تو دیکھا کہ باپ بیٹے دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، وہ بیوی کہتی ہے کہ تیرا باپ ہے فرخ؟ نہیں، یہ تیرا بیٹا ہے۔ دونوں پھر گلے ملے، دونوں نے ملاقات کی اور کہا کہ ہاں حقیقت میں ایسا ہے۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں معرفت جب تک نہیں ہوتی ہے آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب معرفت ہو گئی تو دونوں گلے ملے اور دونوں نے رونا شروع کیا کہ حقیقت میں بہت بڑی بھول ہو گئی۔ باپ کو نہیں پہچان سکا ایک آدمی، باپ کو پہچانا نہیں تو تو میں کر دیا۔ خدا کو جب بندہ پہچان لیتا ہے تو پھر وہ آدمی گناہ کرتے کرتے کانپتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی سبق دیا کہ جب تم رب کو پہچان لو گے، اس کی طاقت کو پہچان لو گے، دنیا کی طاقت آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے لیے دونوں ساتھی روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو غار کے منہ تک آ گئے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر آپ کیا جانتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور یہی کہ جب ایک آدمی نے تلوار پکڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ اتنی آواز نکالی، وہ تلوار چھوٹ گئی۔ تو جب اندازہ ہو جاوے تو آدمی پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تو یہ اللہ رب العالمین خوف کی بات بتلا رہے ہیں کہ قاریہ یہ کیا چیز ہے ڈرنے کی، مل قاریہ وہ کیا چیز ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پروانے پتنگے جو چراغ کے سامنے اڑتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اس کو پتنگے پروانے کہتے ہیں، کہ وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پروانوں سے خاص مشابہت ہے انسانوں کی، اس لیے کہ پروانے بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ ادھر اڑتے ہیں، کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، کوئی بھی مال ڈالتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ آدمی مر بھی جاتا ہے۔ تو پتنگے اور انسان کی کمزوری قیامت کے دن بتلائی جاتی ہے کہ انسان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ برابر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ پھر دوسری مشابہت پتنگوں کے ساتھ کہ ان کی کوئی سمت متعین نہیں کہ ادھر اڑے گا کہ ادھر اڑے گا، کہیں بھی اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی سارے ہوش و حواس بھول چکا ہوگا، کوئی سمت نہیں رہے گی، وہ اڑ جائے گا، اسی طریقے سے وہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ذکر کر رہے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہی باس بادل موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ باس بادل موت کیا چیز ہے، کس طریقے پر آدمی پہنچے گا۔ اصل میں ہم لوگوں کے پاس ہے اس کا علم ضرور کہ مرنا ہے، نہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، نہ ایک بات ہے جنت میں جانا ہے۔ جہنم کا تو نام آتا ہی نہیں ہے، بس جنت میں جائیں گے سیدھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہنم کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کرنے کا، نہ سوچنے کا بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر بھی کیا ہے کہ جہنم ایسی چیز ہے، تو بغیر کچھ بھی نہیں، بس جنت مریں گے جئیں گے، اور ایمان والے تو جنت میں جائیں گے چاہے کچھ بھی کرو، گالی دو، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، تراویح پڑھو نہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا خالی تصور کیا۔ حقیقی معنوں میں آدمی کو اس معاملے میں پتہ چل جائے تو پھر آدمی کہے کہ نہیں، حقیقت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، پھر بھی رات بھر 100 مرتبہ استغفار کر کے اپنے رب سے توبہ کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔
اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ گھاس کا تنکا ہوتا تو کاش میری معافی ہو جاتی. تو یہ باعث بعد الموت پہچان. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. مثال سمجھائی کہ اور بلکہ حقیقت ذکر کی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ باہر نکلے. چوروں کا بہت خطرہ تھا علاقے میں کہ چلو آج تو چور کو پکڑنا ہے. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلے تو نکلنے کے بعد دیکھا کہ چوروں کو پکڑیں تو سادے لباس میں وہ گئے اور جا کر کے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں. پوچھا کون؟ تو کہ چور. تو محمود غزنوی نے کہا میں بھی چور. تو کہا ایسا؟ تو کہا ہر ایک اپنے اپنے ہنر بتلائیں گے، اس کے بعد چوری کرنے کے لیے نکلیں گے. تو کہا بتلاؤ ہنر، تیرا کیا ہنر؟ تو ایک چور نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں کتنی بھی بڑی دیوار ہو، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہو، اس کو بھی کود کر کے میں بادشاہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہوں اور چوری کر کے لا سکتا ہوں، میرا یہ ہنر ہے. دوسرے نے کہا میں زمین سونگھ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں خزانہ دفن ہے کہ نہیں ہے. تیسرے نے کہا میں کتنی بھی مضبوط دیوار کو اپنے ہاتھ سے توڑ سکتا ہوں اور سوراخ کر کے اندر گھسنے کی میں راستہ بنا سکتا ہوں. چوتھے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جتنی بھی چوری کر کے لاؤ لمحے میں حساب کر کے سب کو تقسیم کر سکتا ہوں. چوتھے آدمی نے کہا. پانچویں نے کہا کہ میرے کان بہت تیز ہے، رات کے وقت میں کتا کچھ بھی بولتا ہے میں کتے کی آواز پہچان سکتا ہوں کہ کتا کیا کہتا ہے. پھر ایک آدمی نے کہا کہ یہ آنکھ میں رات میں اندھیرے میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں، صبح اس کو پہچان لیتا ہوں، یہ کون ہے؟ بادشاہ کو پوچھا آپ تو کچھ بولو، آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے؟ کہا کہ میرے پاس ہنر ہے. کیا ہنر؟ کہا کہ اگر سولی پر سب کو لٹکا دیا جاوے نے میں خالی داڑھی یوں کروں تو سب کو اتار دیا جائے، کسی کو پھانسی نہیں. کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، چلو اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے تو چوری کی، چاہا کہ آج تو بڑا آدمی ہے بادشاہ کے گھرج چوری کرتے ہیں. تو بادشاہ کے گھرج گئے نا، چوری کر کے سب کچھ لے کر کے آئے. بادشاہ نے کہا کہ چلو تقسیم کرو. تقسیم ہوا. تقسیم کرنے کے بعد سب اپنا نام پتہ سب کچھ لکھاؤ، چلو دکھاؤ. کہا کہ چوری کرنے کا دوسری مرتبہ جانا ہو تو ڈھونڈیں گے کیسے؟ تو سب کا پتہ نے سب کے نام بادشاہ نے لیے کہ اب سب کو اس طریقے سے ملیں گے. بادشاہ دوسرے دن گیا، نے کہا کہ جاؤ سب کو ڈھونڈ کے لاؤ. سارے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے لائے. نے کہا کہ اب ان کو سولی پر چڑھاؤ، ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چور تھا ان کے ساتھ. سب کو سولی پر چڑھا دو. سب کو سولی پر چڑھایا. وہ آدمی اور رات کے وقت میں وہ جا رہے تھے، ایک کتا بھی بولا تھا. تو کہا کہ کتا کیا بولتا ہے؟ تو اس نے کہا کتا کہتا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے تو عقل مار جاتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. کہ کتے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہاں ہے بادشاہ؟ چلو کوئی حرج نہیں. رات کے وقت میں جب صبح میں سولی پر سب کو چڑھایا، سب سولی پر تھے تو سب لوگ اب پھانسی کے تختے پر مرنے کی تیاری میں ہے. تو وہ آنکھوں والا کہ رات کے بادشاہ نے ایسا کہا تھا، ایک آدمی نے ایسا کہا تھا کہ میں نے ایسا کہا تھا کہ میں رات کے وقت میں جس کو دیکھتا ہوں صبح پہچانتا ہوں. بادشاہ نے اس کو پہچان لیا. یہ تو وہ ہے کہ جس نے کہا میری داڑھی ہلے تو آپ کو پھانسی سے بھی اتار دیا جائے. تو کہا کہ بادشاہ مجھے امان چاہیے 2 منٹ کے لیے، آپ کا وعدہ پورا کرو. آپ بادشاہ ہیں اور آپ کو میں نے رات کو پہچانا تھا، آپ نے یوں کہا تھا کہ داڑھی ہلے گی تو پھانسی سے اتار دیا جائے گا. تو کہا کہ چلو اتار دو سب کو. پھر بادشاہ نے جو جملہ کہا، اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آدمی کے پاس کتنے بھی دنیاوی ہنر ہو لیکن جب تک بندے کی پہچان نہیں ہوتی ہے وہاں تک آدمی بچ نہیں سکتا. اس آدمی کے پاس ایک پہچان تھی کہ وہ کون ہے، تو اس پہچان کی وجہ سے سب کو سولی سے معافی ہو گئی. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر رب کی پہچان بندے کو ہو جاوے تو وہ حقیقی معنوں میں اپنے پروردگار سے ڈرنے والا ہو جائے اور اس کی آخرت سنور جائے. ہمارے پاس اللہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے؟ ہمارے پاس بم گوڑوں کی طاقت کو ہم جانتے ہیں، ہم بندوق اور گن کی طاقت کو جانتے ہیں، ہم پولیس کی طاقت کو جانتے ہیں، ملٹری کی طاقت کو جانتے ہیں، ساری دنیا کی طاقت کو جانتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے. نہیں پہچانا تو خدا کی طاقت کو نہیں پہچانا کہ خدا کون ہے. انس ابن مالک نے حجاج ابن یوسف کے دربار میں جا کر کے کہا تھا کہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا، تجھے جو چاہے کر لے، کیونکہ میں دعا پڑھ کے آیا ہوں، میرے نبی نے دعا مجھے سکھلائی ہے. وہ دعا جب پڑھی ہے، کہا کہ حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ ایسا تھا کہ وہ جب تک خون نہیں کرتا تھا اور خون کی ندیاں نہیں بہاتا تھا وہاں تک اس کا لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا تھا. وہ بادشاہ گزرا ہے دنیا میں.
تو کہا کہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ دعا پڑھی، وہ مرعوب ہو چکا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ دعا ہے حدیث میں کہ آدمی کو چاہیے کہ فتنوں کے دور میں صبح شام اس دعا کا ورد کر لینا چاہیے، جو حدیثوں میں آتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے۔ خیر، تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، اس کے ذریعے رب العالمین اپنی پہچان کروا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے۔ رنگین کو کیوں ذکر کیا؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ رنگین ان کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سفید جو اون ہوتا ہے وہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، اور رنگین جو اون ہوتا ہے وہ خالی فیشن کے لیے ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو روئی، رنگین روئی کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، اس کی کوئی طاقت، کوئی چیز نہیں رہے گی، اس طریقے سے ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پہچان کو کرے کہ کس طریقے سے میں دنیا کو درہم برہم کروں گا۔ بار بار اسی مضمون کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیا ہے قیامت، کس طریقے سے انسان بکھریں گے، کس طریقے سے پہاڑ بکھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے تو میری تیری کیا اوقات ہے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ایک مضمون کو ذکر کر رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشگوار زندگی میں چلے جائیں گے۔ وزن بھاری ہوں گے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ کہ آدمی کے عمل اخلاص والے ہونے چاہیے۔ ایک آدمی ایک سیب لے کے آیا اوریجنل خرید کر کے، اور اس کے جوس مشین میں اس نے ڈالا، اور ڈال کر کے اس کو میں دودھ ڈال کر کے اس کو پیسا، تو اب یہ آدمی کو طاقت دے گا، پیے گا، بہترین اس کی طاقت بنے گی کہ چلو میں نے کچھ کھایا، اب میرے پیٹ میں کچھ پہنچا، ابھی افطاری میں سب لوگ کچھ نہ کچھ پئیں گے، کھائیں گے تو کہیں گے کچھ پہنچا ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈپلیکیٹ لے کر کے آیا، پلاسٹک کا بنایا ہوا، اس کو مشین میں ڈالے گا، کچھ نہیں ہوگا، وہ پاؤڈر کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی طاقت بھی نہیں بنتی، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بندہ اگر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ کچھ پلڑے میں وزن بنے گا، لیکن یہی کچھ وزن نہیں ہے تو وہ اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر اس نے نماز اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھی، صدقہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا، زکوٰۃ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دی، حج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی، تو وہ ایسا ہے۔ اور وہ آدمی کہ جو خالی ایسے ہی نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو دکھلائے، تو وہ دنیا میں عمل کے اعتبار سے بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ خوبصورت، وہ رکھنے کے لیے، شو میں رکھنے کے لیے جس طرح سیب رکھا جاتا ہے ایپل، اس طریقے سے ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کا کوئی وزن نہیں۔ اخلاص کا اتنا وزن ہے کہ اگر ایک آدمی نے کتا چھوڑا بسم اللہ بول کر کے شکار کے لیے کہ یہ کتا جائے گا شکار کر کے آئے گا، جاؤ، اب وہ کتا آپ نے چھوڑ دیا، شکار کا پالا ہوا اور اس کا شکار جائز ہے، اگر وہ یہاں سے پکڑ لے گا تو بسم اللہ بول کر کے چھوڑا ہے تو وہ کتا، وہ جو جانور پکڑ کر کے لائے گا شکار کر کے، بکری جو بھی کچھ پکڑ کر کے لائے گا اس کا کھانا حلال ہے۔ کتا اس کو شکار کر کے لائے گا کیونکہ آپ نے اس کو تعلیم دی ہے، تعلیم یافتہ کتا، ہر کتا نہیں، تعلیم یافتہ کتا بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا نے بولا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، برابر۔ لیکن اگر وہ کتا لینے کے لیے گیا نے شکار میں خالی اس نے ایک منہ مار دیا، اپنے لیے اس نے شکار کیا، نے خالی تھوڑا بھی کھا لیا تو وہ شکار حرام ہو جائے گا، آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں غرض آ گئی، نہ غرض آوے تو حرام۔ تو جب ایک شکار کو ایک غرض کی وجہ سے حرام قرار دیا تو آدمی اگر تھوڑی غرض اپنی شامل کر لے اپنی عبادت میں تو اللہ کہتا ہے کہ میں سارے بے نیازوں سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو لے لے، تیرا عمل تو جانے، تیرا خدا جانے، تیرے دنیا والے خدا جانے، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ تو جب ایک شکار حرام ہو جاتا ہے تو ہماری اتنی مہنگی نمازیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین اخلاص نصیب فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے۔ نمازیں، تو وہ اخلاص کیسے پتہ چلتا ہے؟ اخلاص اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ اخلاص کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کلیکٹر کی آفس میں جائے گا تو جانے کے بعد کیا کیا کرتا ہے؟ ٹوپی سیدھی کرتا ہے، برابر ٹھیک ٹھاک بنتا ہے، دیکھ لے گا تو غصے ہو جائے گا،
ہاتھ بھی یوں ٹیبل پر نہیں رکھتا، بڑا حرکت بھی بری نہیں کرتا، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہنتا ہے، کلکٹر کے پاس جانا ہے بہت اچھی طرح کہ وہاں ڈر جائے گا، مجھے بلایا ہے، بادشاہ نے دعوت دی ہے، آج مجھے جانا ہے، کلکٹر نے کوئی میٹنگ ہے میرے ساتھ، سب لوگوں کو بلایا کتنا، تو یہ اس کلکٹر کا ویلیو اخلاص کے ساتھ وہ اندر جائے گا۔ ہاں اب اخلاص کا پتہ چلتا ہے ہماری ساسری میں جب ہم جاتے ہیں تو کیسے آدمی کیسے کپڑے پہن کے جاتا ہے ساسری میں، ہو بہت اچھا، یہاں تو کیا ہاڑا کیسے کہ کپڑوں ہی جمائے ہاڑا نہ پہری نہ کیوا ایوا، اس طریقے پر آدمی پہنچتا ہے۔ یہ ویلیو اخلاص، اس کے دل میں وزن، عظمت، قدر، رب العالمین بھی تجھے ہر نماز میں بلا رہے ہیں، کس طریقے پر تو جاتا ہے، اب تیرے دل میں تیرے خدا کا کتنا وزن ہے، تیرے عمل کا تو خود حساب لگا لے کہ میرے دل میں کتنا وزن ہے، مجھے کیسے جانا ہے۔ میں جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کلکٹر کے، میں کھجلاتا بھی نہیں ہوں، بہت برداشت کرتا ہوں کہ ایسے ایسے کر کے بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ نماز میں ایسا داڑھی یہ سب کچھ، تو یہ اخلاص کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے پر میری نماز ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کتنا ہے، تو اس سے اندر آپ نماز بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ میرا اخلاص کتنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، یہ وزنی ہوں گے، ورنہ تو اٹھک بیٹھک دھکے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا، کوئی آدمی کچھ کہے گا بھی تاڑی نماز تھائی گئی نہیں تو گھیر جے توڑے بس پٹی گیو من نہیں کہوانا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس طریقے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہلکے کا یہی مطلب کہ اعمال تو بہت ہوں گے لیکن اخلاص کے اعتبار سے بالکل خالی، کچھ نہیں ہوگا، یا تو سنت تری، تین چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، ایک تو علم کے ساتھ ہونا چاہیے، نماز تین طریقوں پر ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ فجر کی 2 ہے نا میں 6 پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں چلے گی، 2 پڑھ، نبی کا طریقہ اس میں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ختم۔ اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان دل میں کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں جب ہوگی تب جا کر کے اس کی نماز قابل قبول، تمام اعمال قابل قبول ہوں گے ورنہ بیکار۔ وما ادراک ما ہی، حاویہ کیا ہے، حاویہ کون سی چیز ہے، تو کہاں کہ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، کتنے بھی اعمال کریں گے پھر وہ جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ صورت باس بعد الموت کا یقین دلاتی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی کا حساب ہوگا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عبادتیں کر رہے ہیں تو اس کا وزن بھاری ہونا چاہیے، تب جا کر کے خلاصہ اور چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، مولا کریم آپ ہی کا فضل ہے کہ ہم مسجدوں تک پہنچ چکے۔ مولا کریم تو ہی ہم سب کو ہدایت عطا فرما، صحیح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام عبادتوں کو نبی کے طریقوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی منمانی والی زندگی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور تیری مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کریم آقا، کریم مولا، آپ ہمارے رب ہے، آپ نے ہمیں کس کس طریقے سے سمجھایا کہ قیامت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، جنت ایسی ہے، آپ کے یہ انعام ہے، یہ سزائیں ہیں، لیکن مولا کریم دل اس طرح دنیاوی چیزوں کی طرف مانوس ہو چکا کہ آخرت کا یقین صحیح طور پر دل و دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما کہ قیامت کے بعد اس بات کا حساب دینا ہے۔ مولا کریم ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ مولا کریم شیطانی حرکتوں سے حفاظت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما،
مولا کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جن لوگوں کی جو بھی تمنائیں ہیں ہر جائز تمنا پوری فرما۔ مولا کریم ہر ایک کے دلوں سے آپ واقف ہے، کس کی کیا تمنا ہے۔ کوئی بیچارہ اس عالم میں ہے کہ اپنی نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی امیدوں پر ہے کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں، کسی بہانے سے رکے ہوئے ہیں مولا تو ان کے لیے آسان شکل صورتیں پیدا فرما دے۔ مولا کریم کوئی اس عالم میں ہے کہ اولاد کے بارے میں شکایتوں میں ہے کہ اولاد نافرمان ہے، مولا کریم ان کی اولادوں کو ان کے لیے دنیاوی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت میں وہی اولاد مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ہر ایک کی ہر لائن کی فکریں اس کو پوری فرما۔ کوئی اپنے شوہر سے ناراض ہے تو کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، مولا کریم ہر ایک یہ تمام ضرورتیں پوری فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ۔ مولا جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما، مرتد ہونے سے حفاظت فرما، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم